سعودی عرب سے ہمارے خریداروں نے پھر سے کمسن جوان لڑکیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمیں یتیم خانے سے کچھ مزید لڑکیاں خریدنی ہوں گی۔ میرے ایک ساتھی نے آ کر مجھے بتایا تو میں سوچ میں گم ہوا۔ میں نے پچھلے دنوں چند لڑکیاں خریدی تھیں۔ ان لڑکیوں کو روزانہ انجیکشن لگ رہا تھا، نہایت ہلکی مقدار میں۔ ان لڑکیوں کو روزانہ نشے کا انجیکشن لگوا کر میں انہیں جوان ہونے تک اتنا عادی کر دیتا کہ وہ میرے اشاروں پر ناچتیں۔ ایسی تابع دار حسین لڑکیوں کو پھر میں عربی شیخوں کے حوالے کر دیتا اور کروڑوں روپے کما لیتا۔ ابھی میرے ساتھی نے مجھے بتایا تو میں نے اپنے پاس پہلے سے موجود لڑکیوں کی گنتی کی۔ مجھ سے 20 لڑکیوں کا مطالبہ کیا گیا تھا، جبکہ میرے پاس بامشکل 12 لڑکیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ اگلے ہی روز میں یتیم خانے پہنچ گیا۔ اس یتیم خانے کا نگران جان پہچان کا تھا۔ وہ اندر سے چند کمسن بچیوں کو پیسے لے کر غائب کروا دیتا اور ان کا ریکارڈ بھی مٹا دیتا۔ اسی لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ مجھے دیکھ کر یتیم خانے کا نگران خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے اسے میری صورت میں لاکھوں روپے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے کمسن بچیوں کا مطالبہ کیا تو وہ بولا میں آپ ہی کا منتظر تھا۔ پچھلے 1-2 سالوں سے جو بچیاں بہت چھوٹی لگتی تھی اب وہ جوان لگنے لگی ہیں، اور ایک بچی تو ہفتہ بھر پہلے ہی میرے پاس پہنچی ہے۔ غضب کی حسین ہے۔ اسے دیکھ کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر میں نے سر ہلایا۔ میں نے بذات خود کبھی لڑکیوں کو دیکھنے یا اپنے ساتھ لے جانے کا تکلف نہیں کیا۔ بات طے کر کے میں نے اپنے ساتھی کو لڑکیاں لانے کا کہا اور خود یتیم خانے سے نکل گیا۔ میرا ساتھی اس کام میں ماہر تھا۔ اس روز تو میں بات کر کے دوسرے شہر چلا گیا۔ میری کچھ دوسری مصروفیات تھیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک پراپرٹی کا دفتر بنایا ہوا تھا۔ 2-3 روز بعد میں لوٹا تو میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی اڈے پر لے آیا ہے۔ ان کو بھی وہی مخصوص خوراک دی جا رہی تھی جو انہیں صحت مند رکھتی تھی اور ان کی خوبصورتی کو بڑھاتی تھی، اور انجیکشن بھی لگائے جا رہے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس بار میں نے ان یتیم لڑکیوں میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی دیکھی ہے۔ تم دیکھو گے تو تمہارا دل رک جائے گا۔ میرے ساتھی نے اچانک عجیب سے لہجے میں کہا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے نگران نے بھی یہی بات کی تھی۔ میرا ساتھی بھی یہی بات کر رہا تھا۔ میں بیزاری سے سر جھٹک گیا، مگر وہ بولا ایک بار دیکھ لو، بعد میں پھر تم پچھتاؤ گے۔ وہ جانتا تھا میں ہر بار یتیم خانے سے لانے والی لڑکیوں کو بیچنے سے پہلے ایک بار خود دیکھتا، اور اگر کوئی لڑکی مجھے بہت زیادہ اچھی لگ جاتی تو میں اسے خود بھی استعمال کر لیتا۔ ویسے تو مجھے کنواری لڑکیوں کے زیادہ پیسے ملتے، مگر استعمال کی ہوئی لڑکی بھی اچھے خاصے پیسے دے جاتی۔ میں حسن کا دیوانہ تھا۔ میں نے زندگی میں ایک بار ایک لڑکی سے محبت کی تھی، مگر اس لڑکی نے مجھے عیاش کہہ کر ٹھکرا دیا۔ اس روز کے بعد میں عملاً بدکار بن گیا۔ میں یتیم خانے سے لائی لڑکیوں کے جوان ہونے پر جو بھی لڑکی مجھے بے حد حسین لگتی اسے خود استعمال کرتا۔ حالانکہ یہ میرے پاس گناہ کرنے کی ایک جھوٹی دلیل تھی، مگر میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس لڑکی کے ٹھکرانے کا بدلہ میں ہر حسین لڑکی سے لے رہا ہوں۔ اس وقت بھی اپنے ساتھی کی بات سن کر میں سوچ میں مبتلا ہوا، پھر اس سے کہا ٹھیک ہے میں اسے دیکھوں گا جس کے بارے میں سب بار بار بات کر رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ جب میں اس کے ساتھ اپنے خفیہ اڈے پر پہنچا تو اس کی دکھائی لڑکی کو دیکھ کر میں واقعی ٹھٹک گیا، مگر میرے ٹھٹکنے کے اس کے حسن کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی۔ وہ کمسن لڑکی جو بامشکل 12 برس کی تھی، اس کی شکل بالکل اس لڑکی جیسی تھی جس سے مجھے پہلی بار 10 سال پہلے محبت ہوئی تھی۔ وہ بچی ہو بہو ویسی تھی۔ مجھے لگا کہ میری پہلی محبت کی دوسری شکل اس وقت میرے سامنے تھی۔ میں بھی تو اس کے حسین چہرے کا ہی دیوانہ ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے حسن کی وجہ سے ہی میں اس کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوتا رہا، اور اب سامنے وہی چہرہ موجود تھا۔ وہ بچیاں سہمی ہوئی سی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس 12 سالہ کم عمر بچی کا بازو دبوچا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ وہ خوفزدہ سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا تم اسے دیکھتے ہی دیوانے ہو جاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت بچی ہے، نہ جانے جوان ہو کر کیا غضب ڈھائے گی۔ میرا ساتھی بہت فخر سے بول رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر اس سے کہا دوبارہ اس لڑکی کی طرف مت دیکھنا۔ میں اسے اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ یہ آج سے میرے پاس رہے گی اور اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میرے الفاظ پر میرا ساتھی حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں پر میں حق ضرور جتاتا، مگر میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، بلکہ خود استعمال کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کو بھی وہ لڑکی سونپ دیتا۔ مگر اس وقت میرا سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میرا ساتھی خاموش ہو گیا۔ میں اس بچی کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ تمام وقت خاموش رہی۔
مجھے حیرت تھی، اس نے شور مچانے یا چیخنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میرے گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں تھا، گھر والوں سے عرصہ ہوا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میرے چند دوست اکثر میرے گھر ڈیرا ڈالے رکھتے اور ایک 40 برس کی جوان عورت میرے گھر ملازمہ تھی۔ وہ عورت میری بہت وفادار ملازم تھی اور پچھلے 9 سالوں سے میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ بیوہ تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں آئی تو میں نے اسے اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ وہ ایسی احسان مند ہوئی کہ میرے ہر اچھے برے کام کی گواہ تھی، مگر اس نے کبھی مجھے برا یا غلط کہنے کی ہمت نہیں کی۔ میں اس بچی کو گھر لے گیا تو وہ عورت بھی ٹھٹک گئی۔ پہلی بار میں اس عورت کے علاوہ کسی کو گھر لایا تھا۔ اس کی حیرت پر میں نے اسے کہا، اچھا سا کھانا تیار کرو، میں چاہتا ہوں میری مہمان کے لیے نہایت بہترین دعوت کا انتظام کیا جائے۔ میرے الفاظ پر عورت کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ یہ بچی آج سے میرے پاس رہے گی، اس کے جوان ہونے کا میں انتظار کروں گا، اور جب وقت آئے گا تو میں اسے نکاح کر لوں گا۔ اس کی فکر مت کرو، میری غیر موجودگی میں تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ میں نے اس عورت کو ہدایت کی تو وہ بے ساختہ چونک کر اس بچی کو دیکھنے لگی، جبکہ بچی نہ سمجھی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے حواس اتنے اڑے ہوئے تھے کہ میری بات بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عورت نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں نے اس کے لیے بہترین لباس منگوایا۔ میں خود کو اندر سے مردہ تصور کر چکا تھا، مگر اتنے عرصے بعد پہلی بار میں کسی کے لیے اتنا پرجوش ہو رہا تھا۔ اس عورت نے بچی کو نہلا دہلا کر نیا لباس پہنا دیا۔ اس بچی کو میں بار بار دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میری نظروں کے سامنے وہی چہرہ گھوم رہا تھا جس کے عشق میں کتنا عرصہ پاگل پن کا شکار رہا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، ایک انسان پر دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر میں اس چہرے اور اس حسن کا دیوانہ ہوا تھا تو مجھے وہی چہرہ اتنے عرصے بعد واپس مل چکا تھا۔ اس بار میں اس بچی کو اپنے شکنجے سے آزاد نہیں کرنے والا تھا۔ عجیب سی بات تھی، میں کمسن لڑکیوں کی خرید و فروخت کرنے والا 30 سال کا بے ضمیر مرد ایک کم عمر بچی کے بارے میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ رات ہوئی تو میرے دوست میرے گھر آ ٹپکے۔ میرے ساتھی نے یقیناً ان کو بھی اس حسین بچی کی اطلاع دے دی۔ میں جانتا تھا وہ عیاش مرد صرف اپنی ہوس پوری کرنے آئے تھے، کیونکہ میری بڑھتی ہوئی لڑکی ان کو مفت میں ملتی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہم تو وہی لڑکی دیکھنے آئے ہیں جس کے حسن کے تم اتنے گریدہ ہوئے ہو کہ پہلی بار کسی لڑکی کو گھر لے آئے، ورنہ تمہاری قید میں آنے والی ہر لڑکی تمہارے اڈے سے نکل کر سیدھا ایئرپورٹ جاتی رہی۔ ان کے شوق پر میں نے ناگواری سے ان سب کو دیکھا، حالانکہ وہ ایسی باتیں ہر لڑکی پر کرتے تھے۔ میں نے پہلے کبھی برا نہیں مانا، مگر اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک جوان لڑکی کی بجائے بچی گھر لایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں بچی ہے، اور وہ بکاؤ نہیں، اور نہ ہی اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ لگائے گا۔ اسی لیے اپنے یہ شوق لے کر تم سب یہاں سے چلے جاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا تو میرے دوست ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگے۔ لگتا ہے وہ بچی کچھ زیادہ حسین ہے، اسے دیکھنے کے بعد تم تو اپنی پرانی دوستی بھی بھول چکے ہو۔ میرے ایک دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا تو میں نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میں ان لڑکیوں پہ روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہوں، اپنا وقت برباد کرتا ہوں۔ اگر میں کبھی مفت میں تم سب کو مزے لینے دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم ہر لڑکی پر حق جتانے بیٹھ جاؤ۔ میرے الفاظ نے میرے دوستوں کو حیران کر دیا۔ آج کے بعد بھی اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہوئی اور میں نے اسے استعمال کیا تو میں ضرور تم لوگوں کو مزہ لینے دوں گا، مگر اس بچی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اسے جوان ہونے تک میں اپنے پاس رکھوں گا اور یہ صرف میری رہے گی۔ میرے 2 ٹوک الفاظ پر وہ اطمینان سے سر ہلا گئے، کہنے لگے، ناراض نہ ہو، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ہم ایسا ہی کریں گے، ہمیں تم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ پھر میرے دوست مجھے منانے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ میں بھی کچھ دیر میں سب کچھ بھول گیا، مگر اسی وقت وہ عورت اس بچی کو لے کر میرے پاس آ گئی۔ میں اس بچی کے رہنے کا انتظام کہاں کروں؟ میں نے اس کے لیے کوئی کمرہ سیٹ نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ وہ عورت مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اس بچی کو میرے دوستوں کے سامنے لے آئی، جبکہ میرے دوست ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ اس کا صاف رنگ اس وقت دمک رہا تھا۔ بدکاری کے شوقین مرد کو عمر سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے عیاش دوست بھی نظریں ہٹا نہیں پا رہے تھے۔ تم سب نے واپس جانا ہے تو چلے جاؤ، اب میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ میں نے دوستوں کو ٹالنے کے لیے کہا تو مزید پھیل کر بیٹھ گئے۔ آج رات ہم تمہارے پاس ہی رکنے والے ہیں۔ وہ یکدم ارادہ بدل چکے تھے۔ میں بھی ٹھٹک گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس بچی کو دیکھنے کے بعد ان کی نیت میں فطور آ چکا ہے۔ تم یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو جبکہ میں یہاں پر نہیں ہوں گا؟ میں نے آبرو چڑھاتے ہوئے اپنے دوستوں کو دیکھا تو وہ ہنس پڑے۔
ایسا پہلی بار تو نہیں ہو رہا کہ تم اس گھر میں ہو یا نہ ہو، ہم پہلے بھی تو یہاں اکثر راتیں گزارتے ہیں۔ ایک دوست نے ہنستے ہوئے بچی کو دیکھ کر بولا، شاید اس بچی کے آنے کے بعد اب تمہیں اپنے دوستوں پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ بولا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ جب تک یہاں رہے گی تب تک ہمارا داخلہ منع ہے؟ اپنے دوست کے سوال پر میں نے کہا، یہ بچی اب ساری عمر یہاں رہے گی اور تم ایسا ہی سمجھ لو، کیونکہ اب یہ گھر خالی نہیں، اس لیے میں تم لوگوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اپنے دوستوں کو صاف الفاظ میں بولتے ہوئے میں نے اس عورت کو دیکھا۔ اس بچی کو میرے کمرے میں لے جاؤ، یہ وہیں رہے گی، میں اسے اپنے پاس سلاؤں گا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا، کیونکہ میں جانتا تھا میں جتنا بھی اپنے دوستوں کو وہاں سے بھیجنے کی کوشش کروں وہ آج کی رات وہاں سے ہلنے والے نہیں۔ ان کی صحبت میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا تھا، انہیں میں بہت اچھے سے پہچان گیا تھا۔ میرے فیصلے پر میرے دوست لاپرواہی سے بیٹھے رہے، مگر وہ عورت پریشان ہو گئی۔ مجھے جھجک کر کہنے لگی، اس بچی کو میں آج رات اپنے پاس سلا لیتی ہوں، کل سے اس کے لیے ایک الگ کمرہ تیار کر دوں گی۔ مجھے اس کا مشورہ دینا سخت برا لگا۔ میں نے تم سے جو کہا ہے تم وہی کرو، یہ بچی میرے پاس رہے گی۔ میرا غصہ کرنے پر وہ عورت گھبرا کر آہستگی سے بولی، تم نشہ کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم نشے میں اس بچی کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھو۔ احتیاط سے کام لو، مجھ پر یقین رکھو، میں اس بچی کی حفاظت کروں گی۔ ملازمہ عورت نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ جب سے وہ میرے گھر آئی تھی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ میرا فیصلہ ماننے کی بجائے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک عورت تھی، مگر میں اس کی یہ بات نہیں مان سکتا تھا۔ میرے دوست اطمینان سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے دوستوں کی موجودگی میں اس بچی کو الگ کمرے میں ہرگز نہیں سلا سکتا تھا۔ میرے سختی کرنے پر وہ عورت خاموشی سے چلی گئی۔ میں کچھ دیر دوستوں کے پاس بیٹھا رہا۔ میں مطمئن تھا میری موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس بچی کو ہاتھ لگائے۔ مجھے غرور تھا کہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ دیر تک ان کے ساتھ محفل سے جائے بیٹھا رہا۔ مجھے اپنے دوستوں کا اطمینان بار بار ٹھٹک رہا تھا۔ ان کے شیطانی دماغ سے میں بخوبی واقف تھا۔ وہ کی چال چلنے کے انتظار میں تھے، جبکہ میں بھی معتاد ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ حرام مشروب پینے کی دعوت دی تو میں نے بس ایک گلاس پیا اور پھر معذرت کر لی۔ میں اس معاملے میں محتاط رہا۔ ایک گلاس سے مجھ پر کبھی نشہ سوار نہیں تھا، مگر 3 سے 4 گلاس پینے کے بعد میں ہوش کھو دیتا۔ میں نے ایک گلاس کے بعد دوبارہ حرام مشروب کو بھی منہ نہیں لگایا۔ رات کے 1 بجے تک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ اس بچی کو اپنے ساتھ بستر پر سلا کر میں مطمئن ہو گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ جب ایک بار مرد پر شیطان حاوی ہو جائے تو وہ کسی پابندی یا سختی کو نہیں مانتا، اور نہ ہی اس کے دماغ میں کوئی عزت و احترام باقی رہتا ہے۔ میرا اس معاملے میں تجربہ ہو چکا تھا۔ میں نے سکے اور محرم رشتوں کو بھی ہوس دماغ پر سوار ہونے کے بعد سب بھلاتے دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ عورت ذات کے معاملے میں اللہ نے مرد کو بہت کمزور بنایا ہے، مگر پھر بھی میں نے اس رات غلطی کر دی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی، مگر مجھ پر عجیب بے چینی سوار تھی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا۔ 2-3 مرتبہ میں نے اس عورت کو کال کر کے سوال کیا کہ میرے دروازے کے باہر کوئی ہلچل محسوس ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میرے دوستوں کی موجودگی میں وہ عورت بھی اپنے کمرے میں اچھے سے بند ہو جایا کرتی تھی، مگر اس کے کمرے کی کھڑکی سے میرا کمرہ نہایت آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ میرے سوال کرنے پر وہ اٹھ کر اپنی کھڑکی سے جھانک کر مجھے بتاتی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود نہیں۔ میرے دوست مہمان خانے میں سکون سے سو رہے تھے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ میرے دوست بچی کو دیکھنے کے بعد سکون سے سو گئے؟ حسین لڑکی دیکھنے کے بعد جب تک اس لڑکی کو حاصل نہیں کر لیتے تھے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، اور ان کا میرے گھر میں اچانک رکنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس بچی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں ایسے مردوں کے ساتھ 7 سال سے رہ رہا تھا۔ مجھے کبھی اس کی اس ڈٹھائی اور بے شرمی پر غصہ نہیں آیا جتنا اس روز میں بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر غنودگی چھانے لگی اور میرا جسم اچانک شدید گرم ہونے لگا۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا اور خود کو ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر ٹھنڈا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے وجود کی گرمی اچانک سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھ پر نشہ بھی سوار نہیں تھا، اور جو وجہ مجھے سمجھ آئی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ میرے دروازے کے باہر کھڑکا ہوا تو میں نے جلدی سے واش روم سے نکل کر باہر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اسی وقت میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو مجھے ملازمہ عورت نے کہا، میرے کمرے کے آگے سے ابھی میرا ایک دوست گزرا ہے، مگر وہ جا کر اپنے کمرے میں بند ہو چکا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔
مجھ سے کہنے لگی، تم رازداری سے بچی کو میرے کمرے میں بھیجو، میں کنڈی لگا کر رکھوں گی۔ تمہارے دوستوں نے اگر رات کے کسی پہر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ میں اس کی بات کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ وہ ضد کرنے لگی، بولی ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوشیار ہونے سے پہلے کوئی نقصان ہو جائے۔ اس نے کبھی مجھے پہلے اتنا تنگ نہیں کیا تھا جتنا اس رات وہ کال پر کال کرتی مجھ سے بچی کو اپنے کمرے میں رکھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے سختی سے انکار کیا اور کال کاٹ دی۔ موبائل ایک طرف پھینکتے ہوئے میں نے بچی کو دیکھا۔ میری عجب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ میرے حواس اڑنے لگے۔ اپنے وجود کی بے چینی پر میں سکون سے سوتی بچی کے ساتھ لیٹ گیا۔ یکدم میرے اندر خواہش سر اٹھانے لگی کہ میں اسے چھو کر دیکھوں۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے جب اس بچی کو اپنے قریب کیا تو میرے حواس جواب دینے لگے۔ مجھے لگا کہ میرا دماغ بالکل ساکن ہوتا گیا ہے۔ میری سخت گرفت پر بچی کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے دیکھ کر خوفزدہ سی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجھ پر اس وقت ہوس سوار ہو چکی تھی۔ میں اس بچی کو اپنے دوستوں سے بچانے کی کوشش میں خود اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگا۔ اس وقت میرے حواس بالکل قابو میں نہیں تھے۔ وہ بچی خوف سے چیخنے لگی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگتی رہی، مگر مجھے ذرا بھی خیال نہ آیا اور نہ ہی مجھے اپنی احتیاط یاد رہی۔ میں پاگلوں کی طرح اس معصوم بچی کو نوچتا رہا۔ میں نے اس کی عزت تار تار کر دی۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ میرے دروازے پر مسلسل دستک ہونے لگی، مگر میں یہ سب محسوس کر کے بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کا طوفان تھم گیا ہے۔ دروازے پر وقفے وقفے سے مسلسل دستک ہوتی رہی۔ میں نے نیم بے ہوشی میں اٹھ کر دروازہ کھولا اور واپس جا کر بستر پر گر گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بچی کمرے سے غائب تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ مجھے رات کے مناظر یاد آئے تو میرے ہوش اڑے۔ تب دوستوں کی چال سمجھ آئی۔ وہ نشے کے گلاس میں مجھے وہ دوا دے چکے تھے جو جنسی طلب کو جگاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کبھی حواس میں نہیں رہتا۔ میں پاگلوں کی طرح اٹھ کر کمرے سے نکلا تو سامنے میری ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ بولی، میں نے تمہارے کمرے میں بچی کو تلاش کیا ہے۔ تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور بچی غائب تھی۔ میں نے جا کر جب مہمان خانے میں دیکھا تو تمہارے دوست بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ عورت کی بات پر غصے سے میری حالت خراب ہو گئی۔ حالانکہ ان مردوں نے کچھ انوکھا نہیں کیا تھا۔ انہیں اس حد تک میں ہی لایا تھا۔ ہر بار جب میں معصوم بچیوں کی عزت تار تار کرتا اور انہیں کسی کھلونے کی طرح اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیتا، اور جن لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی میں عربی شیخوں کو بیچ دیتا، میں نے کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میری ملازمہ پریشانی سے کہنے لگی، تم نے رات بچی کے ساتھ کیا؟ پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ بار بار رحم کی بھیک مانگتی رہی۔ میں نے اتنی مرتبہ دروازہ بجایا تاکہ میں اسے تم سے محفوظ کر سکوں، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ عورت کی بات پر میں نادم ہو گیا۔ وہ عورت جو ہمیشہ میرے سامنے عزت سے سر جھکا کر رہتی تھی، وہ بولی، تم اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو شامل نہیں کر سکتے کیونکہ اب تم وہ انسان نہیں رہے، اور درندوں کو کوئی حد یا احتیاط روکتی نہیں۔ میں تم سے رات بار بار کہتی رہی کہ بچی کو میرے حوالے کر دو۔ میں عورت ہوں، میں اس کا کوئی نقصان نہ کرتی، میں اسے سنبھال لیتی، مگر تم مرد تھے۔ تمہارے اندر جب طلب نے سر اٹھایا تم نے ہر حد بھلا دی۔ عورت افسوس کرتی رونے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ میں اس کے لیے دل میں ٹھان چکا تھا کہ میں اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میری سونی زندگی میں پہلی بار مجھے کسی لڑکی کو شامل کرنے کا خیال آیا تھا۔ ایک عرصے بعد مجھے موقع ملا کہ میں اپنی ویران زندگی کو خوشیوں سے بھر لیتا، مگر میں نے خود سب برباد کر لیا۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس بدلا اور گھر سے نکلتے ہوئے اپنے دوستوں کو بار بار کال کرنے لگا۔ کسی بھی دوست نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ اس معاملے میں پولیس کو بھی شامل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس بچی کو غیر قانونی طور پر میں نے یتیم خانے سے خریدا تھا۔ پھر مجھے ساری تفصیل بتانی پڑتی۔ میں بدحواسی سے اپنے ایک ایک دوست کے گھر کا دروازہ بجا بجا کر ان کے بارے میں پوچھنے لگا، مگر ہر گھر سے مجھے یہی جواب ملا کہ دوست تمہارے گھر سے لوٹے نہیں۔ میں پاگل ہونے لگا۔ نہ جانے وہ اس بچی کو لے کر کہاں جا چکے تھے۔ ان کے جو ٹھکانے میں جانتا تھا وہ سب خالی ملے۔ میں 3 دن بھاگتا رہا، بچی نہیں ملی۔ نہ دوستوں نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا۔ چوتھے روز اس ملازمہ عورت نے کام سے فارغ ہو کر ٹی وی چلایا تو وہاں ایک میڈیا والے کے سامنے کوئی عورت زار و قطار روتی ہوئی جا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ اسکرین پر جو بچی دکھائی جا رہی تھی وہ ہم دونوں کو چکا گئی۔ یہ وہی بچی تھی جو میرے دوست اٹھا گئے تھے۔ ٹی وی پر موجود عورت کہنے لگی، میرے شوہر کو بیٹیاں نہیں چاہیے تھیں، میری 4 بیٹیاں ہوئیں۔ شوہر نے کہہ دیا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا۔ میری بیٹی ہوئی تو میں نے چھپا دی۔
شوہر سے کہا مر گئی ہے، شاید وہ اسی بچی کی ماں تھی۔ وہ کہنے لگی میرے گھر میں روپے پیسے کی فروانی تھی، چاروں بیٹیاں عیش سے جی رہی تھیں، اچھے اسکولوں میں پڑھایا، مگر سب سے چھوٹی بیٹی کو میں نے گھر کے ایک سٹور میں بند رکھا، اسے 3 وقت کا کھانا دیتی، اسے سٹور سے کبھی نہ نکلنے دیتی، نہ وہ اچھا لباس پہن پائی، نہ تعلیم حاصل کر سکی۔ امیر باپ کی بیٹی تھی، مگر باپ کے گھر کی ملازمین سے بدتر حالت میں پڑی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں اپنی بیٹی کو گمسم اندھیرے میں سٹور میں بیٹھا دیکھتی تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ گھر بچانے کے لیے میں اس معصوم کو قربانی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی میں سٹور میں جاتی تو وہ سہم کر پکار لیتی۔ وہ بیمار رہنے لگی، ساری رات بخار سے جلتی رہتی۔ وہ خود ہی بیمار ہوتی اور خود ہی ٹھیک ہو جاتی۔ اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ میں سامنے جاتی تو خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ ماں کہنا بھول گئی۔ ایک روز کہنے لگی، انسان کس عمر میں مرتا ہے؟ میں تو گھبرا گئی، وہ زندہ بھی کس حال میں تھی، مگر مرنے کا سن کر میرا دل کٹ گیا۔ میں نے رازداری سے ایک یتیم خانے کا پتہ کیا اور اپنی بیٹی کو چپ چاپ اس یتیم خانے میں داخل کروا آئی، مگر ان سے کہا بیٹی کا خرچہ بھیجتی رہوں گی، جوان ہونے تک خیال رکھو، پھر خود کو سنبھال لے گی۔ کچھ دن پہلے میرا دل اداس ہوا تو بیٹی کا پتہ کرنے یتیم خانے پہنچی۔ وہاں کے نگران نے کہا تمہاری بیٹی تو دوسرے روز مر گئی۔ میں غم سے نڈھال روتی گھر چلی گئی، مگر اب دیکھا کہ بیٹی زندہ تھی۔ وہ عورت اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ میڈیا والے افسوس سے اس عورت کی بیٹی کی حالت بتانے لگے۔ تب مجھ پر جو انکشاف ہوا وہ مجھے اذیت کی گہری کھائی میں دھکیل گیا۔ اس بچی کی لاش دکھائی جا رہی تھی جو نہایت برے حال میں ایک گندے نالے سے ملی۔ میڈیا والے نے بتایا بچی کی 3-4 روز سے مسلسل عصمت دری کی جا رہی تھی۔ اس کے مرنے پر اسے گندے نالے میں پھینک کر مجرم فرار ہو گئے۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر بیٹی کو پکارتی اس سے معافیا مانگنے لگی۔ بچی کا باپ ساکت سا کھڑا تھا۔ پیدائش کے بعد سے اس بچی نے صرف ذلت جھیلی تھی۔ ایسی بد نصیب تھی جسے نہ گھر والوں نے عزت دی، نہ باہر والوں نے سکون سے جینے دیا۔ وہ 12 سال ایک گھٹن زدہ سٹور میں قید رہی، پھر ایسے یتیم خانے میں جا پہنچی جہاں بچیوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ وہاں وہ مجھ جیسے جنگلی انسان کے ہاتھ لگی اور پھر میرے دوستوں کی درندگی جھیل کر مر گئی۔ اس بچی کے ماں باپ سے لے کر میرے دوستوں تک ہر انسان اس کا گناہ گار تھا، اور ہر موڑ پر سب نے اسے انسانیت کے درجے سے گرا کر اذیت دی۔ وہ مر گئی، دنیا سے انجان۔ وہ معصوم لڑکی تو شاید جنت میں جا چکی، مگر ہم اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے لیے باقی رہ گئے۔ میں اس روز کے بعد پاگل ہو گیا۔ میری حالت کسی دیوانے جیسی ہو چکی تھی۔ تنہائی ہو یا بارش کی جگہ مجھے چیختی چلاتی بچی نظر آتی اور میں بھاگ کر پیچھا چھڑواتا۔ اب زندگی اتنی بے رحم لگتی کہ موت کی دعا مانگتا ہوں، مگر لگتا ہے سکون کی طرح موت بھی مجھ سے روٹ گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔